الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور وہ منع کرتا ہے تمہیں بے حیائی سے، برائی سے اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ آیت نمبر 90 سورۃ النحل۔ اس پر اللہ کی توفیق سے کچھ گفتگو گزشتہ درس میں ہو چکی، اور اس کے تقریباً پہلے حصے پر یا جو نصف اول ہے اس آیت کا، اس پر گفتگو ہو چکی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں 6 باتوں کے بارے میں اللہ کریم نے حکم دیا ہے۔ 3 باتوں کا حکم دیا ہے کرنے کا، اور 3 باتوں سے منع کیا ہے کہ ان سے بچنے کی ضرورت۔ تو یہ اس اعتبار سے تقویٰ کی جامع آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول، جس کا تذکرہ حضرت علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر کیا ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جامع ترین آیت یہی ہے، احکام کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اور اس کے حوالے سے کچھ اقوال میں نے گزشتہ درس کی ابتدا میں بھی آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اس آیت کو کس طرح اخلاق اور احکام کی جامع آیت کہا جاتا ہے اور تقویٰ کی جامع آیت کہا جاتا ہے۔ وہ 3 باتیں جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، لگتا یوں ہے کہ پوری معاشرت، پورے عبادات، پورے معاملات، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس قدر جامعیت ہے ان 3 احکام میں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کریم نے۔ اس کا جو تیسرا پہلو ہے ایتاء ذی القربی، یعنی عدل کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، احسان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، عدل اور احسان کے فرق کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس میں جو تیسرا حصہ ہے ایتاء ذی القربی، اس کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی۔ لیکن ایک پہلو جس کے اوپر، یعنی جو ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ میں اس کی طرف اشارہ کر کے پھر ہم جو 3 منع کردہ باتیں ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں، کہ ایتاء ذی القربی ویسے تو اس سے مراد صلہ رحمی ہی ہے، اور مختلف جو مفسرین نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اکثریت مفسرین کی یا تمام ہی مفسرین نے یہی مراد لیا ہے کہ اس سے مراد صلہ رحمی ہے۔ ایتاء ذی القربی کہ رشتہ داروں کو دینا، کیا مطلب؟ صلہ رحمی کریں، ان کے حقوق ان کو دیں۔ اسی پہلو سے گفتگو ہو چکی الحمدللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلہ رحمی کی جس قدر اہمیت بتائی ہے، تو اس سے مراد ایتاء ذی القربی یعنی رشتہ داروں کو دینا، یہ 1 وے ٹریفک ہے، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دیتے رہنا چاہیے، اور ان کی طرف آپ کی طرف سے کچھ نہ کچھ جاتا رہنا چاہیے۔ گویا اس کی حدود ایتاء ذی القربی کی قرابت داری کے حوالے سے ہیں، اور پھر قرابت داری جو ہے وہ جس طرح سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، حق اور حقوق جو ہیں اس کا بھی ایک حفظ مراتب ہے، تو گویا اس کا پورا سیکوینس طے ہوتا ہے اس رشتہ داری کا،
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثم ادناک ثم ادناک ثم ادناک۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایتا چونکہ مصدر ہے دینا، ذی القربہ، رشتہ داروں کو دینا یا رشتہ داروں کا دینا، یعنی ایتا یہ مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے کہ ایتا ذی القربہ، رشتہ داروں کی طرح دینا، یوں کہہ لیجیے ایسا ایتا اس کا حکم دیا ہے جو ذی القربہ جیسا ہو۔ گویا اس کے معنوں کے اندر پھر وسعت آ جائے گی کہ ہر شخص کو دینا، یعنی صرف قرابت داروں کو نہیں دینا، قرابت داروں کو تو ساری دنیا دیتی ہے، اور کوئی نہ کوئی انسان کو آنکھ کی شرم و حیا ہوتی ہے، کوئی تعلقات کا پاس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، انسان رشتہ داروں کو یا پھر رشتہ داروں نے حسن سلوک کیا ہوتا ہے ان کو تو دینا ہوتا ہی ہے۔ لیکن اس ایتا کے اندر معنوں کے اندر اور زیادہ وسعت آ جاتی ہے جب آپ اسے حوالے سے دیکھیں کہ ذی القربہ جیسا ایتا کا حکم دیا ہے، جیسے عدل کا حکم ہے، جیسے احسان کا حکم ہے، اور اس کے اندر کتنی جامعیت ہے اس کے اوپر گفتگو ہو چکی۔ تو ایتا ذی القربہ یہ رشتہ داروں کے اعتبار سے بھی یہ دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، قرابت داری کے اعتبار سے بھی دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پوری انسانیت تک چلا جاتا ہے۔ لیکن جب اس پہلو سے دیکھیں کہ یہ ایتا کا حکم ہے، کیسا ایتا؟ ذی القربہ جیسا ایتا، تو گویا قرابت داروں جیسا ایتا ہر جگہ کرنا ہے، تو گویا یہ احسان ہی کی ایک شکل ہو جائے گی کہ پوری انسانیت اور جس حد تک انسان کے فکر و عمل کا دائرہ وسیع ہے، ہر اس حد تک اس کو اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے جیسے قرابت داروں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تو سب اچھا سلوک کر سکتے ہیں، یعنی اس کی کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، انسان کے فطری رشتے ہیں، انسان کے فطری مشروط رشتے ہیں، فطری غیر مشروط رشتے ہیں، انسان کے سسرالی رشتے ہیں، بے شمار قسم کے رشتہ داریاں ہیں، نسلوں کے ساتھ انسان کا فطری تعلق ہوتا ہے، فطری محبت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کا سلوک ساری انسانیت کے ساتھ کرنا، حتیٰ کہ انسانیت سے بھی آگے بڑھ کر جانوروں کے ساتھ بھی اور تمام مخلوقات کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا جس طرح ذی القربہ کو ایتا کرنا ہے، گویا اس کے معنوں کے اندر یہ مزید وسعت آ جائے گی کہ اس کا دائرہ صرف قرابت داری تک نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت تک کے ساتھ ہے، کہ جب بھی کسی کے ساتھ آپ نے معاملہ کرنا ہو احسان کا معاملہ کیجئے اور اس طرح کا معاملہ کیجئے جیسے آپ رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اسی طرح ہر شخص کو اپنا رشتہ دار، اپنا تعلق دار سمجھتے ہوئے اب جس طرح تعلق داروں اور رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں، اسی طرح اجنبیوں کو بھی دیتے وقت آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں وہی جذبہ ہونا چاہیے اور ذہن میں وہی خیال ہونا چاہیے جیسے آپ قرابت داروں کو دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ معنی اور زیادہ وسیع ہو جائے گا، اور یوں آپ سمجھ لیجئے کہ باہمی معاملات کے اندر، ڈیلنگ کے اندر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرتے وقت یا تعلقات بناتے وقت یا کسی بھی طرح کا اتفاقی تعلق بنتے وقت آپ کے ذہن میں ہمیشہ جب یہ رہے گا کہ میں نے اس سے قرابت داری جیسا سلوک کرنا ہے اور ویسا سلوک کرنا ہے جیسا میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ کرتا ہوں، تو پھر انسانیت کس اعلیٰ درجے پر پہنچے گی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ گویا ایسے شاندار اور جامع رہنما اصول ہیں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربہ کہ اس کے اندر انسان کے فکر و عمل کا ہر دائرہ آ جاتا ہے، عبادات بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، معاملات بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا شاندار معاشرے کا خاکہ پیش کرتا ہے، اور یہ آیت اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جس کو ایک پاکیزہ ترین معاشرہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ تین چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے، تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، تین چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اب جن سے منع کیا ہے وہ بھی بظاہر معاشرتی نوعیت کی ہی لگتی ہیں، اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں ان سے رکنا اور ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پازیٹیو کرتے جائیں، نیگیٹیو نہ کریں۔ پوری زندگی، پورا ضابطہ جو اسلام کا اللہ کریم نے ہمیں دیا ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اللہ کی بندگی اس وقت کارآمد ہوگی اور اللہ کی بندگی اس وقت انسان کے لیے مفید ہوگی جب انسان طاغوت سے اجتناب کرے گا۔ اگر طاغوت سے اجتناب نہیں کرتا اور ساتھ طاغوت کی بندگی چل رہی ہے، ساتھ اللہ کی بندگی چل رہی ہے، ساتھ خالق کی بندگی چل رہی ہے، ساتھ مخلوق کی بندگی چل رہی ہے، تو ایسی ملاوٹ والی بندگی، ایسی شرک والی بندگی
اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور شرک وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ کریم معاف نہیں کرے گا اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ کی بندگی کرنا ضروری ہے اسی طرح طاغوت کی بندگی سے بچنا ضروری ہے۔ بعینی ہی پازیٹیو اور نیگیٹو 3 باتیں کرنے کا حکم تھا، اور اب 3 باتیں ان سے بچنے کا حکم ہے۔ گویا اگر اس سے بچا نہ گیا، ان 3 باتوں سے بچا نہ گیا، یا جو بھی اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں ان سے اگر انسان نہیں بچتا، تو اس کا مطلب ہے جو کرنے والے کام ہیں ان نیکیوں کا فائدہ نہیں ہے، یا وہ نیکیاں پنپ نہیں سکتی۔ یوں کہہ لیجئے کہ منفی نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے بچا جائے، یہ منفی نیکی ہے۔ کہ آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں لیکن گناہ نہ کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک پہلو نیکی کا تو کیے ہوئے ہیں، اس کو تو آپ اپنائے ہوئے ہیں کہ آپ گناہ نہیں کر رہے، گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہے، تو یہ منفی نیکی ہے۔ اور مثبت نیکی ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں ان کو کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جو منفی نیکی ہے وہ زیادہ اہم ہے مثبت نیکی سے۔ اگر مثبت نیکی نہ بھی کی جائے تو کام چل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مثبت نیکی کر لے اور منفی نیکی نہ کرے، یعنی برے کاموں سے اجتناب نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثبت نیکی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز ہے یہ بری باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے اور برائی کی باتوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکتی وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اس نماز جہاں نماز بھی چل رہی ہو اور بے حیائی اور برائی بھی چل رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں ہے۔ دونوں باتیں ایک شخص کے اندر اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے رہی۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے تو طاغوت سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر یہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے تو پھر غیر اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے سے بچنا بھی ضروری ہے، ان سارے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں ساتھ برائی سے منع بھی کرتے ہیں۔ تو برائی سے منع کرنا ہر اس نیکی کے تصور کے ساتھ جڑا ہے، جہاں نیکی کا حکم دیا جاتا ہے وہاں برائی سے منع بھی کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ منفی نیکی اور مثبت نیکی یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص منفی نیکی کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کی مثبت نیکی بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر آدمی دھوکے بازی سے، فراڈ سے اور دوسروں کے ساتھ ظلم سے، بربریت سے، بے حیائی سے، برائی کے کاموں سے باز نہیں آتا تو اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کی پرہیزگاری، اس کی تہجد اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے اور وہ خاتون تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ بھی کرتی، بڑی نیک ہے، لیکن بس ایک مسئلہ ہے کہ اس کا پڑوسی اس سے تنگ رہتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اب یہ اس کی نماز، اس کی تہجد اور اس کے جتنے بھی کیے ہوئے نیک اعمال ہیں وہ مفید نہیں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ باتیں جس سے منع کیا گیا ہے اس سے وہ رک نہیں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے بارے میں اور قرآن نے بھی حقوق کا ذکر کرتے ہوئے ہمسائے کے حقوق کا ذکر کیا، اور جب آپ قرآن کے حکم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور کسی ایک معاملے میں اپنے نفس کی خواہش پر عمل کر رہے ہیں یا دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پس پشت ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیاں جس مقصد سے بظاہر کی جا رہی ہیں در حقیقت وہ مقصد اس کے اندر کار فرما نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے انسان تو پھر تو ساری زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر مسجد میں بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد کے لیے اگر اقیم الصلاۃ لذکری چل رہا ہے، اگر نماز اللہ کی یاد کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو پھر کاروبار پہ بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو ہی یاد کرنا پڑے گا، اور پھر اس وہاں جا کے بھی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، وہاں بھی جا کے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے بھی اللہ اور رزق حاصل کرتے ہوئے بھی اور روزی کی تلاش میں بھی اللہ کی یاد کو نہیں بھلایا جائے گا، وہاں بھی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہاں بھی استحضار ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا
استحضار رکھنا اپنے دل میں کہ میرا اللہ ہے، میرا مالک ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے جانچ رہا ہے، میں ہر وقت حالت امتحان میں ہوں. یہ اگر مسجد میں تصور ہے اور کاروبار میں نہیں ہے، نوکری میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی اللہ کی بندگی میں نہیں ہے، بلکہ ہم درمیان میں اللہ کی بندگی بھی کر لیتے ہیں اور دراصل ہماری زندگی جو ہے وہ غیر اللہ کی بندگی کے ساتھ بھی منسلک ہے. اللہ اکبر. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون تو جہنم میں جائے گی. پھر اسی حدیث کا ایک دوسرا حصہ بھی موجود ہے کہ کہا گیا کہ ایک اور شخص ہے یا خاتون ہے جو تہجد گزار تو نہیں ہے، صرف فرائض پورا کرتی ہے اور صرف جو تھوڑا بہت صدقہ بھی دیتی ہے اور فرائض پورا کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ نہیں رہتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی. گویا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں اور تہجد اور روزے اور صدقہ یہ بے سود ہے، وہ فائدہ مند ہے، لیکن یہ کمپلیٹ پیکج کے طور پر فائدہ مند ہے. جب اس پیکج میں آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں رہتا. اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہے، آپ ذاتی انتخاب کے ساتھ عمل کر رہے ہیں. پک اینڈ چوز آپ کی خواہش ہے، آپ اپنی خواہش سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، پھر وہ اللہ کا تو نہ رہا. جو ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کسی سے پوچھیں نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں الحمدللہ پڑھتا ہوں، کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 4 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 5 بھی پڑھ لیتا ہوں. اب یہ اندازہ کریں کہ اس کو آپ نمازی کہیں گے. تو نمازی کیسے ہو سکتا ہے جو شخص کبھی 3 پڑھتا ہے، کبھی 4 پڑھتا ہے، کبھی 5 بھی پڑھ لیتا ہے. وہ جس دن 5 بھی پڑھتا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. اس دن اس کا دل آیا ہوتا ہے کہ چلے میں آج 5 پڑھ لیتا ہوں، نہیں دل آیا تو 4 پڑھ لی، نہیں آیا تو 3 پڑھ لی. تو اس کا مطلب ہے وہ تو اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، وہ تو اپنے دل کی نماز پڑھتا. جو اللہ کی پڑھتا ہے وہ 5 پڑھتا ہے. اللہ نے 5 فرض کی ہیں اور وہ کبھی 4.5 بھی نہیں کرتا، 4.25 بھی نہیں کرتا. کہنے کی بات یہ ہے کہ ظاہر 4.5 اور 4.25 کو نمازیں تو نہیں ہوتی. کہنے کی بات یہ ہے کہ نماز میں سے ذرا بھی کمی کرنا، اگر کوئی شخص اللہ کے حکم میں سے کمی کرتا ہے تو اس کا موٹیو کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کی خواہش ہے یا اس کے اور مفادات ہیں. گویا وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے. کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، کبھی 4 پڑھ لیتا ہے. جب اس کی خواہش ہوتی ہے تو 5 بھی پڑھ لیتا ہے. اللہ کی نماز پڑھتا ہوتا تو دل اس کا کرے چاہے نہ کرے، جو فرض ہے وہ تو کرنا ہی ہے، اور وہ پھر 5 سے کبھی کمی نہ کرے. لہٰذا جو لوگ 5 نمازیں اور اللہ کے کیے ہوئے فرائض پورے نہیں کرتے، وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور نماز اللہ کی بندگی میں پڑھ رہے ہیں. اس لیے اس پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی فلسفی اور قرآن کا دیا ہوا پورا ضابطہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جتنے بھی نبی آئے ہیں یہی حکم دیتے آئے ہیں کہ اللہ کی بندگی بھی کرو اور طاغوت سے بھی بچو. لہٰذا یہ جو جامع آیت ہے اس میں پہلی 3 باتوں کا حکم ہے کہ یہ کرنے ہیں. اب منع کرتا ہے. اب منع کرنے والی جو 3 چیزیں ہیں اس کو بھی اب ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے تو یوں لگتا ہے کہ پورا نظام، پورا سسٹم، پورا اصول و ضوابط کا ایک پورا سیٹ پیٹرن اس کے اندر آ گیا ہے کہ پوری شریعت اسلامیہ لگتا ہے اس ایک لفظ کے اندر اور ایک کلمے اور ایک اصطلاح کے اندر وہ جمع ہو گئی ہے. جس طرح عدل کے بارے میں آپ نے دیکھا، جس طرح احسان کے بارے میں آپ نے دیکھا، جس طرح ایتاء ذی القربیٰ کے بارے میں دیکھا کہ اس کے اندر اس قدر جامعیت ہے. اب ایک اصول کو پکڑ لیجئے تو لگتا ہے پورا دین اسی کے اندر آ گیا. عدل کو ہی لے لیجئے، باقی سب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. احسان کو لے لیجئے، باقی سب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ایتاء ذی القربیٰ کو لے لیجئے، لگتا ہے پوری معاشرت اس کے اندر ہے. اسی طرح فحشاء، منکر اور بغی، یہ تینوں اصطلاح بھی جرائم کے اعتبار سے اپنے اندر وہ جامعیت لیے ہوئے ہیں کہ ان 3 باتوں سے بندہ بچ جائے تو دنیا جہان کے جرائم سے آدمی بچ جاتا ہے اور دنیا جہان کی برائیوں اور بے حیائیوں سے آدمی بچ جاتا ہے. فحشاء کا جو لفظی معنی ہے، عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ بے حیائی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے
اور صاف مطلب ہے اور واضح مطلب ہے کہ یہ حیا کے مقابلے میں. تو حیا کیا ہے؟ حیا دراصل اپنے آپ کو حدود کے اندر روک لینے کا نام ہے، اور فحشا اپنے آپ کو حدود سے باہر نکالنے کا نام ہے. کوئی شخص اگر حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو کسی بھی طرح کی جو حدود ہیں، اور وہ اس کی بنیاد اہل علم کہتے ہیں اس کی بنیاد قوت شہویہ ہوتی. انسان اپنی قوت شہویہ کی تحریک کی بنیاد پر جب حدود کراس کرتا ہے تو اس کو فحشا کہتے ہیں. لہذا ایک طرف حیا ہے اور ایک طرف فحشا ہے. انسان اگر حیا کے دائرے کے اندر رہے، اللہ اکبر، تو پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے کہ حیا کا دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ جو انسان کو جرم کی حد سے باہر نکلنے سے روکتا ہے. یعنی جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے جرم کا آغاز ہو رہا ہے تو وہ وہاں رک جاتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے میری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود ہیں اور یہ اس کے بعد حدود ختم ہو گئی، اس کے باہر میں نہیں جا سکتا، تو جو چیز اس کو روکنے پر مجبور کرتی ہے وہ باریک پردہ جو انسان کو اس کی نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع رکنے پر اس کو مجبور کرتا ہے، وہ حیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص، یہ شرمیلا پن نہیں ہے، یہ حدود میں رہنے کا جذبہ ہے جس کو حیا کہتے ہیں. اور جس شخص میں حیا ختم ہو جاتی ہے وہ گویا اس کے اندر باہر نکلنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ فحش میں آ جاتا ہے، فحشاء میں آ جاتا ہے. لہٰذا زبان کی بات ہو، قول کی بات ہو، فعل کی بات ہو، عمل کی بات ہو، یا پورے اجتماعی امور کی بات ہو، جو حدود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی ہیں ان کے اندر جو رہے گا اس کو حیا کہتے ہیں، اور جو اس سے باہر نکلے گا وہ فحشاء ہے. اسی لیے مفردات القرآن کے اندر امام راغب اصفہانی نے اس کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ قول یا ہر وہ فعل جو فی ذات ہی قبیح ہو اور برا ہو، اس برے اور اس جو برا فعل ہے اور جو برا کام ہے اس کی طرف نکل جانا، اور وہ ہر وہ عمل اور ہر وہ قول جو ہے فحشاء کے اندر آئے گا. اللہ کل قبیح من قول او فعل، چاہے وہ کام ہو چاہے وہ بات ہو، اگر وہ قبیح ہے اپنی ذات میں برا ہے، اور ذات میں قبیح اور قباحت اور برائی والا فعل کون سا ہوتا ہے؟ ہر وہ فعل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر ہے وہ قباحت والا فعل ہے. اب ظاہر ہے وہ لباس کی حدود سے باہر انسان نکل جائے، بے لباسی میں آ جائے، عریانی فحاشی میں آ جائے تو وہ بھی فحش ہے. اگر زبان کے اعتبار سے انسان ایسی زبان استعمال کرنا شروع کر دے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کے خلاف ہے تو وہ بھی فحش ہے. لہٰذا کسی ایک عمل پر نہیں بلکہ ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آتی ہے وہ فحش کے اندر آتی ہے. اب دیکھ لیجئے کہ جب آپ جہاں حیا باقی نہیں ہوتی وہاں پہ فحش باقی رہ جاتا ہے. اور حیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان کی نشانی ہے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا الحیاء والایمان قرینا جمیعا، یہ تو اکٹھے کیے گئے ہیں، ان کو اکٹھا لایا گیا، یہ دوست ہیں دونوں، اور جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. گویا ایمان اور حیا ایک برابر چیز ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو منع کر رہا تھا کسی بات سے کہ تو شرمیلا کیوں ہے، اس کو ڈانٹ رہا تھا، انصاری تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ یہ کیوں ڈانٹ رہا ہے، تو اس کے حیا کی وجہ سے ڈانٹ رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا دع، چھوڑو اس کو، کیا کس بات پہ منع کر رہے، کس بات پہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو اور ڈانٹ رہے ہو، دع، چھوڑو اس کو. ان الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے. جب انسان کے اندر ایمان ہوگا تو انسان حدود کے اندر رہے گا، ایمان نہیں ہوگا تو باہر نکل جائے گا. وہ باریک سا پردہ، وہ جذبہ جو انسان کو مثال کے طور پر جو جذبہ شاگرد کو اپنی آواز بلند ہونے کے باوجود، نیچرلی اس کی آواز بلند ہونے کے باوجود اور گلے سے پوری آواز نکلنے کے باوجود اپنے استاد کے سامنے خاموش رہنے پر مجبور کرتا ہے، وہ حیا ہے. جو جذبہ اپنے والدین کے سامنے زیادہ عقل اور زیادہ علم ہو جانے کے باوجود بھی سر جھکانے پر مجبور کرتا ہے، وہ حیا ہے. جو قانون کی پابندی کرنے پر آپ کو جو جذبہ مجبور کرتا ہے وہ حیا ہے. حتیٰ کہ آپ اگر ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں تو جو جذبہ آپ کو ریڈ لائٹ کے بعد آگے جانے سے منع کرتا ہے وہ حیا ہے. دنیا کائنات کی کوئی بھی بات آپ جب حدود کے اندر رہتے ہیں
تو کون سی چیز منع کر رہی ہوتی ہے آپ کو؟ وہ جذبہ منع کر رہا ہوتا ہے جس کا نام حیا ہے، اور جس کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے ٹریفک سگنل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے لیے قانون بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے لیے ماں باپ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس کے لیے استاد بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو گئی، اللہ اکبر، جب تو حیا کرنا چھوڑ دے تو پھر آپ آگے ضابطہ کیا رہ گیا؟ جب آپ نے حیا کی حدود کراس کر لی، اذا لم تستحی، جب تو حیا کرنا ختم کر دے، فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتے رہو، اللہ اکبر، پھر باقی کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ پھر آپ چاہے لباس کے اعتبار سے، چاہے گفتگو کے اعتبار سے، چاہے ہر اعتبار سے آپ گویا ان حدود تک جا پہنچیں گے کہ کوئی بھی شخص اس فرد کو با حیا نہیں کہہ سکتا، اور وہ حیا کی حدود سے باہر نکل جائے گا۔ گویا اس کو نہ اللہ کی شرم، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم، نہ کسی بڑے کی شرم، نہ کسی چھوٹے کی شرم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی سادہ سی پولائٹ انداز میں فرمایا تھا کہ جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا لیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ معاشرتی حدود ہیں کہ چھوٹوں پر رحم کرنا ہے، ان پر شفقت کرنی اور بڑوں کی عزت کرنی۔ لہٰذا فحشا کسی ایک بات پر نہیں ہے، عمومی طور پر تو ہر اس چیز کو ہم فحشا اور بے حیائی کہتے ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر شہوانی جذبے کے تحت، قوت شہویہ کے تحت، ہر وہ چیز جو قبیح عمل پر آمادہ کرتی ہے یا قبیح عمل کا یا قباحت کا اظہار کرتی ہے، ہم اس کو فحشا کہہ دیتے ہیں، وگرنہ ہے ہر وہ چیز فحشا کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کے باہر، یہ جسے دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو گئی تو پھر جو مرضی کرتے رہو، پھر آگے فحشا ہے، اس سے منع کرتا ہے اللہ، نہیں آگے نہیں جانا۔ آپ کو ایک کام ہے، اب نگاہوں کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ اگر انسان نگاہوں کی اس حد کی پابندی نہیں کرتا تو بے حیائی کی حدود میں چلا جاتا۔ اگر انسان لباس کی ایک حد ہے، ہاتھوں کی ایک حد ہے، زبان کی ایک حد ہے، قوت شامہ کی ایک حد ہے، قوت سماعتوں کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، اگر اس حد کے اندر رہے گا تو ٹھیک ہے، وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں زنا کو، بدکاری کو ہم سب کہتے ہیں قبیح فعل ہے اور یہ فحش ہے، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو نگاہوں کے جو بے باکانہ تیر چلائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ سب بے حیائی کے اندر آتا ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اصل بے حیائی، اصل زنا، اصل بدکاری وہ تو ان اعضاء سے ہوتی ہے، شرمگاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے۔ العینان تزنیان، اللہ اکبر، والیدان یزنیان، ہاتھ بدکاری کرتے ہیں، آنکھیں بدکاری کرتی ہیں، والاذنان یزنیان، کان بدکاری کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور انسان کے پاؤں بدکاری کرتے ہیں، انسان کے اعضاء بدکاری کرتے ہیں، واللسان یزنی، زبان بدکاری کرتی ہے، یہ ہے وہ حدود۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرمگاہ کرتی ہے وہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تردید کرتی ہے، سارا کام تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان جب حدود سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جب زنا کی بات ہوئی تو یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب بھی نہیں جاؤ، کیوں؟ انہو کان فاحشہ، یہ حد سے گزرنے والی بات ہے، وساء سبیلا، راستہ ہی برا ہے، لہٰذا کوئی آنکھ سے کرے، کوئی کان سے کرے، کوئی زبان سے کرے، یہ سب ایمان کے منافی اور یہ فحشاء کے ضمن میں آئیں گی، اور اللہ منع کرتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، وگرنہ اگر کوئی شخص فحشاء سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو کیا ہے؟ اس کو حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اس کو حیا کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور حیا کی حدود کیا ہیں؟ اللہ اکبر، حیا کی حدود یہ ہے کہ انسان اپنا باطن بھی صاف رکھے، اپنا ظاہر بھی صاف رکھے، اور اس طرح صاف رکھے کہ کوئی آلودگی اس کے اندر نہ آئے، اور انسان اپنے خیالات کے اعتبار سے بھی اللہ کی لگائی ہوئی حدود کے اندر رہے۔ یہ ہے فحشاء سے بچنا اور حیا کے اندر رہنا۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا تھا استحیوا من اللہ حق الحیاء،
کہ اے میرے صحابہ کرام اللہ سے اس طرح حیا کیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق. اللہ اکبر. یہ ہے فحشاء سے بچنا، اللہ سے اس طرح حیا کرنا. اب یہ تو بالکل ایک یعنی سادہ سی اصطلاح اور بہت ہی واشگاف الفاظ میں ینہی عن الفحشاء، اللہ نے فحشاء سے منع کر دیا. اب فحشاء سے جب منع ہے تو کیا کرنا ہے؟ حیا کی حدود کے اندر رہنا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق. صحابہ کرام حیران ہو گئے، نستحیی من اللہ الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تو ہم حیا کرتے. کوئی آدمی جو مومن ہو اور وہ کہے کہ میں اللہ سے حیا نہیں کرتا؟ ایسا بے شرم کوئی ہو سکتا ہے جو کہے میں اللہ سے حیا نہیں کرتا؟ تو صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے جو پاک باز ہستیاں تھیں، جو نفوس قدسیہ تھے، جن کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے امت کو اور انسانیت کو سمجھا رہے ہیں کہ حیا کے دائرے میں رہنا کیا ہوتا ہے، فحشاء سے بچنا کیا ہوتا ہے. اللہ استحیوا من اللہ حق الحیاء، حیا اس طرح سے کرو اللہ کے سے جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرتے تو ہیں، لیکن اللہ سے نستحی من اللہ. آدمی خلوت میں ہوتا ہے، جلوت میں ہوتا ہے، کبھی کیسے ہوتا ہے، کبھی کیسے ہوتا ہے، حیا اللہ سے کرنے کا. اور یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے اور ایسی روایات موجود ہیں کہ بعض صحابہ کرام غسل خانے میں بھی اور چار دیواری میں بھی بے لباس نہیں ہوتے تھے، کہیں اللہ کے سامنے بے حیائی کا ارتکاب نہ ہو جائے. اور یہ اپنے آپ کو یعنی اس قدر، اور حتیٰ کہ اپنی خلوت کی باتوں میں بھی، خلوت کی جگہوں پر بھی وہ کبھی بھی بے لباس نہیں ہوتے تھے، اپنے اوپر سے پردہ نہیں ہٹاتے تھے، کہیں اللہ کے سامنے بے حیائی کا ارتکاب نہ ہو جائے. یہ ان کی احتیاط تھی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء. تو صحابہ کرام نے اس کے جواب میں یہی کہنا تھا کہ ہم اللہ سے حیا کرنے کا خیال تو کرتے ہیں، لیکن کس قدر کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا. تو جتنا ہم خیال کرتے ہیں ہم تو کرتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے اللہ سے حیا کرنے کا حق پورا کرنا ہو، من استحیا من اللہ حق الحیاء فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَا. اس کو یہ چاہیے، اس کو یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لباس کی حدود کا خیال کریں، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ قولی اور عملی ظاہری جو ہیں اعمال اس میں حدود کا خیال کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کے اندر رہیں. فرمایا جس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنا ہو وہ اپنے خیالات کو بھی اپنی حدود میں رکھے. فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، جو کچھ سر کے اندر ہے، جو کچھ دماغ کے اندر ہے اس کو بھی اپنی حدود کے اندر رکھے، اور اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرے، اور پیٹ کے اندر جتنی خواہشات ہیں پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی حدود کے اندر رکھے. اگر وہ اپنے خیالات اور خواہشات کو بھی محدود رکھے گا. اللہ اکبر. اور پھر ساتھ فرمایا وَلْيَذْكَرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، کہ موت کو اور اپنے تباہی و بربادی کو اور اپنے فنا ہو جانے کو یاد رکھا کرے. اللہ اکبر. اور جس کو آخرت کی فکر ہو وہ دنیا کی زینتوں کو ترجیح بنانا چھوڑ دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من اراد الاخرہ ترک زینت الدنیا، کہ وہ جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زینتوں کو ترجیح بنانا چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زینتیں چھوڑ دے، دنیا کی زینتوں کو ترجیح بنانا چھوڑ دے، آخرت کو ترجیح بنائے جو آخرت کو چاہتا ہے. فرمایا جو ان حدود میں رہے گا، اپنے خواہشات اور خیالات کو بھی حدود میں رکھتے ہوئے اور اپنے اعمال کو آخرت پر فوکس کرتے ہوئے، فرمایا من فعل ذلک،
جو یہ کر لے گا نا فقد استحیا من اللہ حق الحیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ حق ادا کر دیا حیا کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جو اللہ نے فرمایا نا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ کہ وہ منع کرتا ہے تمہیں فحشاء سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی خواہشات بے لگام ہیں، آدمی کی آرزوئیں تمنائیں بے لگام ہیں، اس کے خیالات بے لگام ہیں، یہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، ان سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کے اندر رکھنا، یہی حیا ہے، یہی فحشاء سے بچنا ہے۔ لہٰذا آپ کو اللہ اکبر، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ شکوہ سنجے سختی آئی مشو از حدود مصطفیٰ بیرو مرو، آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود مقرر کر دی ہیں، اب تم کہو کہ یہ سخت حد ہے، یہ میں نہیں جا سکتا، میں نہیں کر سکتا، میں اس کے اندر نہیں رہ سکتا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، یہ بے ایمانی کی علامت۔ ایمان یہ ہے کہ ینہا عن الفحشاء، اور حیا جس چیز میں ہو، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، ہو نہیں سکتا کہ کسی چیز کے اندر حیا ہو اور وہ اس چیز کو خوبصورت نہ بنا دے، چاہے وہ قول ہے، چاہے وہ عمل ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے۔ وما کان الفحش فی شیء، اور فحش اور بے حیائی جس بھی چیز میں آ جائے، چاہے وہ زبان میں ہو، چاہے گفتگو میں ہو، چاہے وہ آپ کے فیس جیسچرز میں ہو، چاہے آپ کی باڈی لینگویج میں ہو، چاہے آپ کے لباس میں ہو، وہ بے حیائی کہیں بھی آ گئی، ما کان الفحش فی شیء، کسی بھی چیز میں، حتیٰ کہ کوئی عمل آپ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اس کا طریقہ اس طرح کا بے باکانہ آپ نے کر لیا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کا خیال نہیں کیا، آپ اس میں سے باہر نکل گئے، تو یہ فحش ہے۔ فرمایا ما کان الفحش فی شیء، کسی بھی چیز میں جب حدود سے باہر نکلنا اور یہ فحش آ جاتا ہے، یہ بے حیائی آ جاتی ہے، الا شانہ، ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو خراب نہ کرے اور اس کو بگاڑ نہ دے، اس کا حلیہ نہ بگاڑ دے، یہ ممکن ہی نہیں۔ لہذا حیا چیزوں کی خوبصورتی ہے، فحش چیزوں کی بدصورتی ہے، اور اللہ ان حدود میں رکھنا چاہتا ہے جو وہ فرماتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والعی من الایمان والفحش والبذاء من النفاق۔ اللہ اکبر۔ اسی حدیث سے ہم اپنا پورا اس دائرہ کار کو سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ حیا اور عی، العی جو ہے وہ کہتے ہیں زبان کی حفاظت کو یا کم گوئی کو یا گفتگو میں احتیاط کو العی کہتے ہیں، کہ جو شخص حیا اختیار کرتا ہے اور صرف معاملات میں نہیں، گفتگو میں بھی سنبھال کے لفظ بولتا ہے، احتیاط سے لفظ بولتا ہے، بے باکی کا اظہار نہیں کرتا، فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اگر اس کا ایمان ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اس طرح سے حفاظت کرے کہ زبان بھی اس کی حفاظت ہے۔ ایمان اگر دل میں ہے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی بے باکانہ انداز سے زبان کا استعمال کرے۔ نہ بے باکانہ انداز میں زبان استعمال کی جا سکتی ہے، نہ نگاہیں استعمال کی جا سکتی ہیں، نہ سماعتیں استعمال کی جا سکتی ہیں، نہ اللہ کی کوئی بھی دی ہوئی صلاحیت اس طرح استعمال کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اجتماعی طور پر دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے ان حدود سے باہر نکلا جا سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں۔ یہ ہے فحشاء سے بچنے کی بات، یہ ہے حیا کی حد میں رہنے کی بات۔ اللہ اکبر۔ اور من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا، جس نے زبان کو بند کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو چلے خاموش ہی رہے، تو وہ بھی نجات پا گیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی فحش کا ارتکاب کرتا ہے یا فحش کو بیان کرتا ہے، ایک حدیث میں البیان بھی، یعنی خام خواہ باتیں کرتے جانا، خام خواہ فضول بکتے جانا، بولتے جانا، اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ فرمایا البذا، بذا کہتے ہیں فحش گوئی کو، باتیں فحش کی کرنا، گفتگو ایسی کرنا جو ذو معنی ہو،
گفتگو ایسی کرنا جس کے اندر فحش ہو، گفتگو ایسی کرنا کہ جس کے اندر ایسے بے باکی کے الفاظ ہوں، جس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے باہر نکلی ہوئی ہے، تو وہ نفاق کی علامت ہے۔ الحیاء والعی من الایمان، حیا اور عی جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، اور والفحش والبذاء من النفاق، اور بے حیائی اور فحش گوئی یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ ماحول دیکھ لیجئے کہ ہم فحشاء کے دائرے میں رہ رہے ہیں یا حیا کے دائرے میں رہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ نہیں کرنا۔ اب زبان کی بے باکی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، کہ کون بچا ہوا ہے اس بے باکی سے؟ یعنی آپ اگر دنیا میں اس بے باکی کا اندازہ کرنا چاہیں کہ جو بے حیائی زبان سے ہو رہی ہے، تو صرف سوشل میڈیا نہیں ہے، صرف جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے، صرف ڈرامے بازی نہیں ہے، بلکہ حتیٰ کہ اب تو مذہبی جو رہنما ہیں وہ بھی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کے اندر نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی گالی ہے، اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے، تو گالی تو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت بتایا ہے۔ اذا خاصم فجر، جب جہاں 4 نشانیاں بتائیں کہ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر 4 باتیں ہو پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر! اور جس کے اندر تھوڑی ہو، اس میں سے ایک بات ہو تو کوارٹر یعنی چوتھائی 25% تو پھر بھی منافق ہے، 2 باتیں ہو تو آدھا منافق ہے، 3 باتیں ہو تو پونا منافق ہے، 4 باتیں اس کے اندر ہے پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ چوتھی بات فرمائے اذا خاصم فجر، جب وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا، تو گالیاں دینا بھی فحشاء کی حدود میں آ گیا، اور یہ بھی نفاق کی علامت آ گیا، یہ بھی منافق۔ اور بذا، گویا بذا ہی کی تشریح ہے اذا خاصم فجر، کہ جب وہ کیونکہ والفحش والبذاء من النفاق، یہ نفاق میں سے ہے، تو وہاں بھی نفاق کی نشانیاں بتائیں اذا خاصم فجر۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے نا، مومن، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، سباب المسلم فسوق، گناہ ہے، اور وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو یوں آپ اگر اس دائرے کو بڑھاتے جائیں فحشاء کو، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر معاملہ اس کے اندر حیا درکار ہے، حیا کی ضرورت ہے، اور فحشاء سے بچنا ضروری ہے، اور فحشاء کی ممانعت۔ اگر انسان اس طرح سے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو اور زندگی کے ہر دائرے کو ڈسپلنڈ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے اس حکم کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو تینوں باتوں جس سے منع کی، جس کا حکم دیا گیا تھا، اس کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا اگر انسان فحشاء کا ارتکاب کرتا ہے، اگر انسان حیا کی حدود میں باقی نہیں رہتا۔ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ تو اپنا مفہوم ہی ختم کر دیتے ہیں، ان کا تو مفہوم ہی باقی نہیں رہتا اگر انسان اللہ کے اس حکم کو پس پش ڈال دے کہ وہ فحشاء سے بچنے کی کوشش نہ کرے اور اپنے آپ کو حیا کی حدود میں رکھنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ اکبر! لہٰذا یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اس کی ینہا عن الفحشاء کی بہترین تشریح وہی ہے کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے حیا کیا کرو، ساری دنیا سے ہی حیا کرو، لیکن سب سے بڑا حق تو اس کا ہے نا، تو اس کے جتنا اس سے حق ہے حیا کرنے کا، اتنا حیا کیا کرو۔ اور دوسری چیز جس سے منع کیا ہے وہ ہے منکر۔ اللہ اکبر! اب یہ جو منکر ہے، یہ اس کے مقابلے میں لفظ ہے معروف، اور منکر اس کا ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے طبیعت انکار کرتی، انسان کی سلیم الفطرت انسان ہو، فطرت سلیمہ جس کا اباح کرتی ہے وہ منکر ہے۔ ایک یہ اس کا عام مفہوم ہے، ایک اس کا شرعی مفہوم ہے کہ شریعت جس بات سے منع کر دے وہ منکر ہے۔ لہٰذا معروف نیکی ہے اور منکر برائی ہے۔ ما انکرہ الشرع بالنہی عنہ، یعنی جس چیز سے شریعت نے منع کر دیا اور برا کہہ کے، وہ منکر ہے، اور ہر وہ چیز جو شریعت میں منع ہے وہ منکر ہے۔
یوں آپ جب دیکھیں گے تو فحشاء، منکر اور باغی یہ ایک دوسرے کی تشریح کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے آپ کو، اور یہ ایک دوسرے کے حدود میں داخل ہوتے بھی نظر آئیں گے، اور ہر لفظ اور ہر کلمہ اور ہر اصطلاح اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتی ہے کہ ساری جو جرائم کی دنیا ہے، ساری جو گناہوں کی دنیا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور جامعیت کے ساتھ آپ اگر ان کا ایک ایک کلمے کی وضاحت کرتے جائیں تو اللہ کے اس کے منع کرنے کی جامعیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پوری زندگی تو اسی میں ہے، پوری زندگی کا نظام تو درست ہو جاتا ہے اسی سے، اگر انسان اس سے بچ جائے۔ ہر منکر سے بچنا، اللہ اکبر۔ اور منکر کیا ہے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دو اعتبار سے آپ منکر کو لے لیجئے۔